بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 121 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس عقد الاستثناء کے متعلق بات کریں گے، اور اس جنس کی ابتدائی متعلقہ عبارت ہم درس سابق میں بیان کر چکے ہیں، اور یہاں سے الخیار فی الاستثناء کے متعلق بحث ہوگی، اور کتاب کی عبارت وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ سے لے کر فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَى السَّلَمِ أَوْلَى تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، یحافظ علی قضیۃ اللفظ فی العقود، کہ عقود میں الفاظ کے مقتضیات کی حفاظت کی جائے گی۔ اصل نمبر 2، تعامل المسلمین من غیر نکیر اصل من اصول الدین، کہ مسلمانوں کا تعامل اگر بغیر نکیر کے جاری ہو تو اصول دین میں سے ایک اصل ہے۔ اصل نمبر 3، حمل التصرف علی ما لیس فیہ شبہۃ اولی من الحمل علی ما فیہ شبہۃ، کہ تصرف کو اس جہت پر محمول کرنا کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے زیادہ افضل ہے بنسبت اس جہت پر حمل کرنے کے کہ جس میں کوئی شبہ موجود ہے۔ اصل نمبر 4، الاستثناء مشروع استحسانا خلافا للقیاس، کہ استثناء کی مشروعیت کی بنا استحسان پر ہے اور قیاسا استثناء ناجائز ہے۔ اصل نمبر 5، الاستثناء لا يجوز الا فيما فيه تعامل الناس، کہ استثناء صرف ان چیزوں میں جائز ہے کہ جن چیزوں میں لوگوں کا استثناء پر تعامل جاری ہو۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جن سے عقد الاستثناء، فصل نمبر 1، الاستثناء فيما فيه تعامل الناس بدون الاجل، تو اس میں استثناء جائز ہے۔ فصل نمبر 2، الاستثناء مع الاجل، کہ اجل کے ساتھ استثناء کرنا، تو امام صاحب کے ہاں سلم ہے اور صاحبین کے ہاں اس کو استثناء پر محمول کیا جائے گا، اور عبارت میں اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ فصل نمبر 3، الاستثناء فيما ليس فيه تعامل الناس بدون الاجل، کہ ان اشیاء میں استثناء کرنا کہ جن میں لوگوں کا تعامل نہیں ہے اور نہ ہی اجل کی شرط رکھی گئی ہے، تو یہ استثناء باطل ہے۔ فصل نمبر 4، لیس فیہ تعامل مع الاجل، ایسی چیز میں استثناء کرنا کہ لوگوں کا اس میں تعامل نہیں ہے اور اجل کی شرط لگائی گئی ہے، تو یہ سلم ہے بالاتفاق۔ آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف۔ قال وهو بالخيار اذا رآه ان شاء اخذه وان شاء تركه لانه اشترى شيئا لم يره، ولا خيار للصانع كذا ذكره في المبسوط وهو الاصح لانه باع ما لم يره۔ وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن له الخيار أيضا لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه إلا بضرر وهو قطع الصرم وغيره۔ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا خيار لهما، أما الصانع فلما ذكرنا، وأما المستصنع فلأن في إثبات الخيار له إضرارا بالصانع لأنه ربما لا يشتريه غيره بمثله، ولا يجوز فيما لا تعامل فيه للناس كالثياب لعدم المجوز، وفيما فيه تعامل إنما يجوز إذا أمكن إعلامه بالوصف ليمكن التسليم، وإنما قال بغير أجل لأنه لو ضرب الأجل فيما فيه تعامل يصير سلما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما۔ اور مستثنی کو خیار ہے چاہے اس کو لے اور چاہے رد کریں، اس لیے کہ اس نے ایسی چیز خریدی ہے کہ جو دیکھی نہیں ہے، اور ثانی کو کوئی خیار نہیں ہے، ایسی ہی مبسوط میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہی اصح ہے، اس لیے کہ اس نے بن دے کے چیز فروخت کی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ ثانی کو بھی خیار حاصل ہے، کیونکہ اس کے لیے بغیر ضرر کے معقود علیہ حوالہ کرنا ممکن نہیں ہے، اور وہ چمڑے کا کاٹنا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ دونوں کے لیے خیار حاصل نہیں ہے۔ جہاں تک کاریگر کی بات ہے تو اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم ذکر کر چکے، اور مستثنی کے لیے اس لیے کہ اس کے واسطے خیار ثابت کرنے میں صانع کا ضرر ہے، کیونکہ دوسرا شخص اس سے اتنے میں نہیں خریدے گا۔
اور جس چیز میں لوگوں کا تعامل نہیں ہے جیسا کہ کپڑے تو مجوز کے نہ ہونے کی وجہ سے اس میں استثناء جائز نہیں ہے، اور جن چیزوں میں استثناء پر تعامل ہے تو اس میں استثناء اس وقت جائز ہوگا کہ جب وصف پر آگاہ کرنا ممکن ہو تاکہ حوالگی ممکن ہو سکے۔ قال وهو بالخيار اذا رآه، یہاں سے مستثنع کے بننے کے بعد صانع یا مستثنع کو اختیار ہے کہ نہیں ہے تو اس میں تفصیل ہے اور اختلاف ہے جس پر ہم بالاختصار بات کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ مستثنع کو خیار حاصل ہے، کیونکہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ استثناء صحیح قول کے مطابق بے ہے، اور بے میں بن دے کے کوئی چیز خریدی جائے تو مشتری کو دیکھنے کے بعد خیار حاصل ہوتا ہے۔ ولا خیار للصانع، اور کاریگر نے بن دے کے کوئی چیز مستثنع کو دے دی تو صانع کو کوئی خیار حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ استثناء بے ہے اور بے میں بائع کے لیے خیار رؤیت حاصل نہیں ہوتا۔ مبسوط میں یہی روایت ہے اور یہی اصح ہے۔ وہو الاصح، اس لفظ کے ذریعے صاحب ہدایہ نے ایک غیر صحیح روایت کی طرف اشارہ بھی کیا جس کو آگے صراحتاً ذکر کیا ہے، اور علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے بنایہ میں ذخیرہ کے حوالے سے بھی نقل فرمایا ہے کہ امام صاحب کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ثانی کو بھی خیار حاصل ہے، لأنه لا يمكنه تسلیم المعقود علیہ، یہ امام صاحب کے غیر مفتابہی اور غیر صحیح روایت کی دلیل ہے کہ صانع بھی چونکہ معقود علیہ بغیر ضرر کے حوالے نہیں کر سکتا، یعنی وہ جب مستثنیٰ تیار کرے گا تو لا محالہ اس کے پاس جو خام مال ہے چمڑے کی شکل میں یا کسی اور شکل میں تو اس میں قطع و برید کر کے معقود علیہ بنائے گا، تو وہ اپنے آپ سے اس ضرر اور نقصان کو دور کرنے کے لیے خیار کا مالک ہوگا۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ نہ تو صانع کو خیار حاصل ہے اور نہ ہی مستثنع کو، بشرط کے مستثنع انہی مواصفات اور اوصاف کے مطابق ہو کہ جو متعاقدین کے مابین طے ہوئی ہے۔ صانع کو تو خیار اس لیے حاصل نہیں ہے کہ وہ بائع ہے، اور مستثنع کو خیار اس لیے حاصل نہیں ہے کہ اگر اس کے لیے خیار کو ثابت کیا جائے تو اس میں صانع کا ضرر ہے، لأنه ربما لا يشتريه غيره بمثله، اور صانع کو ضرر بئی طور ہے کہ اگر مستثنع اس مستثنع کو قبول نہ کریں تو صانع کسی تیسرے شخص کو اس قیمت کے عوض فروخت نہیں کر سکتا کہ جو مستثنع کے ساتھ طے ہوئی ہے، لہذا اس ضرر سے بچانے کے لیے مستثنع کو خیار نہیں ہوگا۔ آج کل کے جدید معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا قول مختار للفتویٰ ہے، اس لیے کہ ایک صانع کروڑوں روپے لگا کر ایک بلڈنگ تیار کرتا ہے، تو ابھی اگر مستثنع کو خیار دیں کہ آپ اس معاملے کو رد کر سکتے ہیں تو اس میں صانع کا بہت بڑا ضرر ہوتا ہے، ایک تو مال کے اعتبار سے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں اس کا درجہ گر جاتا ہے کہ یہ شخص معیاری چیزیں نہیں بناتا، اس لیے فلاں شخص نے اس معاملے کو رد کیا تھا۔ مجمع الفقہ الاسلامی نے بھی قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے اس قول کو لیا ہے، اور المعایر الشرعیہ میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ ولا يجوز فيما لا تعامل فيه، استثناء کا جواز چونکہ تعامل ناس کی بنیاد پر ہے تو جہاں پر تعامل پایا جائے گا وہاں پر استثناء جائز ہوگا، اور جہاں پر تعامل نہ ہو تو اس صورت میں ہم اصل کی طرف عود کریں گے، قیاس پر اخذ کریں گے کہ معدوم کی بے چونکہ ناجائز ہے لہذا استثناء جائز نہیں ہوگا۔ وفیما فیہ تعامل، اور وہ اشیاء کی جن میں لوگوں کا تعامل ہے اس میں بھی اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ ایسی چیز ہو کہ جس کے اوصاف کی خبر دینا وہ ممکن ہو، اور اگر اوصاف کی خبر دینا ممکن نہ ہو تو استثناء ان میں بھی جائز نہیں ہوگا کیونکہ تسلیم اور حوالگی ممکن نہیں ہوتی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَإِنَّمَا قَالَ بِغَيْرِ أَجَلٍ لِأَنَّهُ لَوْ ضَرَبَ الْأَجَلَ فِيمَا فِيهِ تَعَامُلٌ يَصِيرُ سَلَمًا عِنْدَ أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما، ولو ضربه فيما لا تعامل فيه يصير سلما بالاتفاق لهما أن اللفظ حقيقة للاستثناء فيحافظ على قضيته ويحمل الأجل على التعجيل، بخلاف ما لا تعامل فيه لأنه استثناء فاسد
فيحمل على السلم الصحيح. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه دين يحتمل السلم، وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه، وفي تعاملهم الاستثناء نوع شبهة، فكان الحمل على السلم أولى، والله تعالی اعلم بالصواب۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے بغیر اجل کی قید لگائی ہے، اس لیے کہ اگر ایسی چیزوں میں اجل کی شرط لگائی جائے کہ جن میں لوگوں کا تعامل جاری ہے تو امام صاحب کے ہاں وہ سلم بن جائے گی برخلاف صاحبین کے، اور اگر ان چیزوں میں شرط لگائی کہ جن میں تعامل نہیں ہے تو وہ اتفاقاً بے سلم بن جائے گی۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ لفظ حقیقت کے اعتبار سے استثناء کے لیے ہے تو مقتضائے لفظ کی حفاظت کی جائے گی اور مدت کو جلدی پر محمول کیا جائے گا، برخلاف اس کے کہ جس میں تعامل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ استثناء فاسد ہے تو وہ سلم صحیح پر محمول کیا جائے گا۔ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ مستثنى ایسا دین ہے کہ جس میں سلم کا احتمال ہے، اور جواز سلم ایسے اجماع سے ہیں کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تعامل استثناء میں قدر شبہ ہے، لہذا سلم پر محمول کرنا اولا ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ بِغَيْرِ أَجَلٍ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت وَمَنِ اسْتَثْنَعَ بِغَيْرِ أَجَلٍ میں بغیر اجل کی جو قید ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس پر یہاں سے صاحب ہدایہ بحث فرما رہے ہیں کہ اگر استثناء میں اجل کی شرط لگا دی جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ استثناء ان چیزوں میں ہو کہ جن میں لوگوں کے مابین تعامل استثناء جاری ہے، اور اس میں اجل کی شرط رکھی جائے تو امام صاحب کے ہاں بے سلم ہو جائے گی، اور اس میں شرائط سلم کا پایا جانا یہ ضروری ہوگا، اور صاحبین کے نزدیک کی استثناء ہے، اور اس میں جو اجل کی شرط لگائی گئی ہے یہ تعجیل پر محمول ہوگی۔ وَلَوْ ضَرَبَهُ فِيمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ، یہ دوسری صورت ہے کہ استثناء میں اجل کی شرط لگائی جائے، لیکن حال یہ ہو کہ استثناء ان اشیاء میں ہو کہ جن میں لوگوں کے مابین تعامل نہ ہو، تو اجل کی شرط لگانے کی صورت میں اتفاقاً یہ بے سلم ہوگی۔ لہما، مختلفی صورت میں صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ استثناء کا لفظ استثناء میں حقیقت ہے، اور اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ الفاظ کو ان کے حقیقی مقتضیات میں استعمال کیا جائے، لہذا اس صورت میں ہم اس معاملے کو استثناء پر ہی محمول کریں گے، سلم پر محمول نہیں کریں گے۔ وَيُحْمَلُ الْأَجَلُ عَلَى التَّعْجِيلِ، اور اس صورت میں جو تعجیل کی شرط لگائی گئی ہے تو اس تعجیل کو ہم تعجیل پر محمول کریں گے۔ یعنی شرط کا مطلب یہ ہے کہ مستثنیٰ جلدی بنا کر دے دیں، تو شرط تو اس معنی پر محمول ہوا، اور استثناء کو اپنے حقیقی معنی پر محمول کر لیں گے۔ بخلاف ما لا تعامل فیہ، برخلاف اس صورت کے کہ جب اجل کی شرط لگائی جائے اور استثناء ان چیزوں میں ہو کہ جن میں لوگوں کے مابین تعامل استثناء نہیں ہے، تو مجوز کے نہ ہونے کی وجہ سے استثناء تو فاسد ہے، لیکن چونکہ اجل کی شرط لگائی گئی ہے تو اس عقد کو بے سلم پر محمول کرنا ممکن ہے، لہذا تحمل امور المسلمین علی الصلاح والسداد مہما امکان کے پیش نظر ہم اس عقد کو سلم پر محمول کریں گے تاکہ مسلمان عاقل بالغ کا کلام ضائع ہونے سے بچ سکیں۔ ولی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ مستثنیٰ یعنی وہ چیز کہ جو آرڈر پر بنوائی جا رہی ہے وہ ایسا دین ہے کہ جس میں سلم کا احتمال ہے، اور سلم کا جواز وہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، جیسا کہ اس باب کے شروع میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ سلم آیت مدائنت سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور اسی طرح اجماع سے ثابت ہے، اور جہاں تک استثناء کا جواز ہے تو وہ صرف تعامل ناس کی وجہ سے ہیں، اور اس کے جواز میں بھی امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا اختلاف ہے، تو اس کے جواز میں شبہ ہے، تو سلم کا جواز وہ اقوی ہے، استثناء کا جواز وہ سلم کے بنسبت اضعف ہے، لہذا
اس عقد کو اقوی پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس مختلفی مسئلہ میں مفتابہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔